شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ رمضان میں ان 5 لوگوں کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ پیارے عزیز دوستو، رمضان 2024 مبارک ہو۔ پیارے دوستو، رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مبارک مہینہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اس لیے آپ لوگ خوب عبادت اور استغفار کریں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بد نصیب لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان 5 طرح کے لوگوں کی روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ یہ 5 لوگ رمضان کے مہینے میں جب روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تو ان کے روزے اور نماز اللہ کی بارگاہ میں جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کے روزے ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں۔ اگر ان 5 عادتوں میں سے ایک بھی عادت آپ کے اندر ہے تو آپ آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، ورنہ آپ کے بھی روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مہربانی کر کے اسے شیئر ضرور کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی مسلمانوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رمضان کا حق ادا نہیں کرتی رہے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہر وہ شخص بخشا جائے گا، ہر اس شخص کی توبہ قبول ہوگی جو اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان رکھتا ہے اور رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے۔ مگر 5 بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، ان کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی نہیں، یہ 5 طرح کے کام ایسے ہیں جن کو اگر کوئی بھی شخص رمضان کے مبارک مہینے میں کرتا ہے تو پھر ایسے انسان پر اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک آسمان کے فرشتے دن رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 5 کام کون سے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے اگلے رمضان تک آسمان کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں؟ اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، یاد رکھو، جو شخص رمضان کے مبارک مہینے میں حرام کام کرنے سے باز نہیں آیا تو یاد رکھو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ اکرام، یہ ہیں وہ 5 طرح کے بد نصیب لوگ جن کا کوئی بھی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، جن کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ سنو، نمبر 1، شرابی انسان۔ تو سب سے پہلا انسان شرابی ہے پیارے دوستوں، یعنی کہ جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایسے شخص پر آسمان کے فرشتے اگلے رمضان تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک کوئی شرابی انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا ہے، جب تک وہ شراب پینا نہیں چھوڑ دیتا ہے، تب تک اس کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک سود خور شخص تھا جو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتا تھا، نماز کا پابند تھا، لیکن پھر جب اس کے پاس پیسہ زیادہ آنے لگا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، یعنی کہ پھر وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے لگ گیا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ وہ ایک دم سے وہ منہ کے بل نیچے زمین پر گرا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ باپ کے مرنے پر اس کا بیٹا کئی روز تک اپنے باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو جب اپنے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابا جان، آپ کے کیا حال ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ نہ پوچھو بیٹا، میرے روزے، میری نماز مجھے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا رکھنے سے،
میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے میں سیدھا جہنم میں گر گیا۔ تو یاد رکھیں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور کل آخرت میں بھی وہ اتنا بڑا ذلیل ہوگا کہ اس کی روزہ، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یعنی کہ اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، شوہر سے ناراض بیوی۔ دوستوں، دوسرا انسان وہ عورت ہے جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر سو جائے، یعنی کہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزاری۔ تو ایسی عورت کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ایسی عورت کے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر کئی سالوں تک ایک دوسرے سے ناراض رہتی ہیں۔ کئی بار تو ان کی ناراضگی اس طرح پہنچ جاتی ہے کہ طلاق تک آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزار دیتی ہے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایسی عورت کی نماز روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ مگر اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے شوہر کی نماز روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو رلاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان کی بھی نماز روزے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بیوی زور زور سے رو رہی تھی کہ تبھی وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شخص، یا تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی، جب سے یہ کمبخت میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر سے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گیا ہے۔ جب سے یہ میری نکاح میں آئی ہے تب سے میں غریب ہوتا جا رہا ہوں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے کچھ اپنے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے یہ کام ہے بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا۔ اے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کے گھر سے برکت اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 3، سود خور کا روزہ۔ دوستوں، تیسرا انسان ہے سود خور، یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رکھیں، جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، بیاج کے پیسوں سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے تو ایسے شخص کے نماز اور روزے اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کے نماز روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ابن ماجہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسے امام کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں جو سود خور ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہوتا ہے، تو ایسے امام کے نماز روزے بھی اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کے نماز روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، دکھاوے کا روزہ۔ دوستوں، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، جو صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسے انسان جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایسے شخص کے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، روزہ صرف بھوک اور پیاس رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جسم کے ہر حصے کا ہوتا ہے۔ ہر حصے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، منہ، پیر، کان، سب کا روزہ ہوتا ہے، یعنی کہ روزہ رکھ کر انسان کو جسم کی ہر حصے کو برائی سے بچانا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غلط کام کرنا نہ چھوڑا، تو پھر اللہ کو ایسے آدمی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ مطلب جو آدمی دکھاوے کے لیے روزہ رکھ کر غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو ایسے شخص کے روزے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 5، ماں باپ کو رلانے والا۔
دوستوں، پانچواں انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے شخص کے نماز اور روزے کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی نماز روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ جس شخص کے اس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اب جس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا تو ایسے شخص کے نماز اور روزے کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ ایسے انسان کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ یاد رکھیں، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کے ماں باپ اگر ان سے ناراض چل رہے ہیں تو خدا را وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں اور انہیں راضی کریں، ورنہ آپ کے بھی روزے نماز اس رمضان مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ ایسے 5 طرح کے لوگوں کی نماز روزے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے ہیں، یعنی کہ ان کے اس نماز اور روزوں کو اس دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ خود ہی سوچیں کہ اس مبارک مہینے میں جن کے نماز روزے قبول نہیں ہوں گے تو ایسے انسان کی دعا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا؟ اس لیے اگر آپ لوگوں کے اندر ان 5 بری عادتوں میں سے کوئی ایک بھی بری عادت ہے تو آج ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر سچے دل سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج تک جو ہم نے جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ گناہیں کی ہیں، اللہ اسے اس رمضان مبارک مہینے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔